حصول علم کے 3 ذریعے ہیں، یہ عنوان لکھیں، عنوان لکھیں، حصول علم کے 3 ذرائع۔ یہ اسی افادیت کا حصہ ہے کہ جب آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ دین کے داعی بن کر لوگوں کو تک پہنچائیں، تو علم آدمی کو جو حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے 3 ہیں۔ نمبر 1 عقل، عقل۔ نمبر 2 حواس 5۔ حواس 5 کیا ہیں؟ آنکھ سے علم آتا ہے دیکھنے سے، زبان سے بولنے کا علم، چکھنے کا علم، ہاتھ سے پکڑنا، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ اس ذریعے سے علم آئے گا۔ ناک کے ذریعے سے سونگھنے کا علم، خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ کیا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے سننے کا علم، خوش آواز ہے، بھیڑی آواز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے، یہ سارا علم کس ذریعے سے آتا ہے؟ حواس 5 سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسرا ذریعہ ہے وحی الہی۔ تیسرا ذریعہ ہے وحی الہی۔ پہلی چیز تھی عقل، دوسری چیز ہے حواس 5، اور تیسری چیز ہے وحی الہی۔ پہلی 2 چیزیں ناقص ہیں، وحی کامل ہے۔ اس کی مثال سمجھو۔ عقل کا علم ناقص کیوں ہے؟ کہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ عقلیں مختلف ہوتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی عقل کا ایک سطح ہے، تو جس کی جو سطح ہے وہ اتنے تک تو سمجھ سکے گا، وہ بات اس کی سطح سے اوپر گزر گئی تو اس کو علم نہیں حاصل ہوگا، تو عقل کا علم تو ناقص ہوا۔ بچے کی عقل اور ہے، بڑے کی عقل اور ہے، باپ کی عقل اور ہے، بیٹے کی عقل اور ہے، بیٹا اپنی عقل سے سوچتا ہے، باپ اپنی عقل سے سوچتا ہے، بچہ اور سوچتا ہے، بڑا اور سوچتا ہے، مرد کی عقل اور ہے، عورت کی عقل اور ہے، ہن ناقصات العقل والدین، حضور نے فرمایا عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، مرد کی عقل اس کے مقابلے میں کامل ہوتی ہے۔ تو عقل مختلف ہونے کی وجہ سے عقل ذریعہ علم کامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عالم کی عقل اور ہے، جاہل کی عقل اور ہے، پھر اس میں بھی اپنا اپنا ایک میدان ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ تھا، میرا موبائل رکھا تھا، تو ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے اٹھایا اور اس کے کوئی فنکشن اوپر نیچے کر دیا، تو میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مجھ سے اس نے شاید اس کا کوئی کوڈ نمبر پوچھا یا کیا، یہ بڑی پرانی بات ہے، وہ لفظ بھی اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو مجھے کہتا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے؟ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ علم ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، اب آپ کے سامنے یہاں پر کوئی آ کر سائنس کی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہمارے لیے تو وہ اوپراپن ہے، ہم نے جب پڑھی نہیں تو ہمیں کیا پتہ۔ آپ کسی جگہ پر جا کے عربی میں تقریر کرنا شروع کر دیں، ان کو عربی کی ابجد سے وہ واقف نہیں، ان کو کیا پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے عقل ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی عقل کی بات سمجھانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے ذریعے سے جتنا علم آئے گا اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی عقل ہوگی، اس سے زیادہ وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ تو عقل کا علم ناقص ہوا، حواس 5 کا علم بھی ناقص ہے۔ مثلا آنکھ سے دیکھنے کا علم ہے، لیکن یہی آنکھ ہے 40 سال کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میری دونوں آنکھوں میں لینز پڑے ہوئے ہیں اور میں قریب کی چیز دیکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، اینک پہنتا ہوں۔ آپ میں سے کئی نوجوان اینک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو علم ناقص ہوا نا۔ حالانکہ آپ کے پاس روشنی بھی ہے، دن بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ناقص ہے علم۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سامنے دور کوئی چیز کھڑی ہو تو آدمی کو نظر نہیں آتا، یہ علم ناقص ہے۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہو نا، تو شاہراہ اور موٹر وے پہ جانا ہے، سیدھا راستہ ہو،
تو دور سے جہاں دھوپ پڑ رہی ہو ایسے لگتا ہے سراب جیسے پانی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اوئے آگے پانی کھڑا ہے، بریک مارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، تو علم ناقص ہوا۔ زبان کا علم بھی ناقص ہوتا ہے، چکھنے کا، اگر کسی کو صفرا ہو جائے آپ اسے چینی بھی کھلائیں تو کڑوی لگے گی، تو علم ناقص ہوا نا۔ ہاتھوں کا علم بھی ناقص ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ پہ کوئی لوہا بھی رکھ دیں اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ معاف فرمائے کسی کا ہاتھ بالکل فالج زدہ ہو، اس پہ انگارہ رکھ دیں وہ پھٹ تو جائے گا لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوگی، علم ناقص ہے۔ کانوں کا علم ناقص ہے، فون یہاں رکھا ہو، یار زور دا بول، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو، آواز نہیں پوری آ رہی، بھی تیرے کان پہ تو لگی ہوئی ہے اور کیا پوری آئے، اس لیے کہ علم ناقص ہے۔ تو دونوں علم ناقص ہوئے، حواس خمسہ کا علم بھی ناقص، عقل کا علم بھی ناقص۔ ہم نے نہ عقل کا علم لوگوں کو دینا ہے نہ حواس خمسہ کا، ہم وحی الہی پڑھتے ہیں، وحی الہی پہنچائیں گے، اس لیے کہ وحی رب کا علم ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس وحی میں وہ احکام بتائے ہیں جو کم سن بھی سمجھ سکتا ہے، بڑی عمر والا بھی سمجھ سکتا ہے، مرد بھی سمجھ سکتا ہے، عورت بھی سمجھ سکتی ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، جناب والا اس کو تاجر بھی سمجھ سکتا ہے، عالم بھی سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ رب خالق ہے اپنی مخلوق کا، اسے پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ میری یہ بات کیسے سمجھے گا، اس لیے وہی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ تو ہمیں ناقص کام نہیں کرنے، ہمیں کامل کام کرنے ہیں۔ تو کامل کام یہ ہے کہ علم وہی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب جو ہم نے تبلیغ اور تقریر سیکھنی ہے، جو فن اور خطابت سیکھنی ہے، وہ گلیاں اور نالیاں بنانے کی تقریریں نہیں سیکھنی کہ میں کونسلر بن گیا تو تمہاری گلیاں بنا دوں گا، نالیاں بنا دوں گا۔ ہم نے قرآن و سنت کی باتیں کرنی ہیں، یہ بات سکھانا ہے آپ کو۔ اس لیے میں قطعاً دوستوں کو نہیں کہتا کہ آپ ہمارے ہاں جو موجودہ لوگ جس طریقے سے اپنے کرتب دکھاتے ہیں میں آپ کو کوئی وہ دکھاؤں گا، میں تو پرانے بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، ان کا علم آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو نقل کیا ہے، سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، اس طریقے سے اور بھی کئی انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی تبلیغ، بڑی تفصیل سے قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے، بلکہ ان انبیاء کے ناموں کی صورتیں موجود ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وحی کا علم کامل ہے، اور وحی الہی اللہ ہر ایک پر وحی نہیں نازل کرتے کہ آپ پر اور مجھ پر وحی آئے۔ وحی کے لیے اللہ اپنے پیارے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کن کا انتخاب کرتے ہیں؟ اپنے پیارے بندوں کا۔ اس لیے جن پر وحی آتی ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی، اور نبی اللہ کے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو نبی واسطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ سے لیتا ہے، خلقت کو دیتا ہے۔ ہم براہ راست اللہ سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کو سنا ہے، نہ اللہ کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی درمیان میں واسطہ ہے، وہ وہاں سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، اس کو علم وحی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ وحی کو صاحب وحی سمجھا سکتا ہے۔ کون سمجھا سکتا ہے؟ یعنی کوئی بات آپ کو سمجھ وحی کی نہیں آتی تو اس کا معنی آپ نہ کریں کہ میں اس کا معنی یہ سمجھا، میں اس کا مطلب یہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ صاحب وحی سے پوچھیں، اس نبی سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وحی کا معنی صاحب وحی نبی ہی بتا سکتا ہے، عام آدمی نہیں بتا سکتا۔ میں اس پر ایک اور لفظ کہا کرتا ہوں، ہم وہم والے ہیں۔ کون ہیں؟ وہم جانتے ہو؟ وہم نہیں جانتے؟ کس کو کہتے ہیں؟ خیال، گمان، سوچ، یہ وہم ہے نا۔ ہم وہم والے ہیں، نبی وحی والا ہے۔ وحی الہی کو وحی والا ہی سمجھا سکتا ہے، وحی کو وہم والا نہیں سمجھا سکتا۔ ہم تو خود وہم کے مارے ہوئے، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ نبی صاحب وحی ہے، وحی کا معنی وحی والا ہی سمجھائے گا۔ اس لیے قرآن کی صحیح تشریح وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ کو سمجھائی ہے اور صحابہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ قرآن کا مفہوم اپنی طرف سے کرو گے، اپنی طرف سے معنی کرو گے تو یا سر سید بن جاؤ گے، یا غلام محمد پرویز بن جاؤ گے، یا غامدی بن جاؤ گے۔
اور وہ ترجمہ اور مفہوم کرو گے جو نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، تو پھر آپ مفہوم صحیح سمجھیں گے کہ وحی کا معنی یہ ہے کہ وحی کو صاحب وحی سمجھا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری وہ جو کتاب ہے نا صحیح بخاری، جن طلباء نے پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے کافی عالم بھی بیٹھے ہیں، ہر جگہ بخاری کا مزاج یہ ہے کہ وہ عنوان قرآن سے باندھتا ہے اور اس کی تائید میں حدیث لاتا ہے کہ قرآن وحی ہے اور نبی صاحب وحی ہے، تو صاحب وحی نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بخاری تمہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ بھی حدیث ہے اور قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ بھی حدیث ہے۔ قرآن کو اپنے مزاج اور اپنی سمجھ سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کامل علم کون سا ہوا؟ علم وحی، اور وحی کو سمجھنے کے لیے صاحب وحی کے پاس جانا پڑے گا، ان سے علم نبوت کو سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے علم دین کو کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے نہیں، ان لوگوں سے جو صاحب وحی کے جانشین ہیں، علماء امت، ان سے سیکھو گے تو وہ آپ کو دین سمجھ آئے گا۔ اب ایک نیا عنوان لکھیں، یہ تو چیزیں پوری ہو گئیں۔ عنوان ہے طریق انبیاء، نبیوں کے طریقے۔ نبیوں کے طریقے۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں 3 کام ضرور کیے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں ضرور کیے ہیں، جب تک وہ یہ 3 کام نہ کر لے اللہ اسے موت نہیں دیتے۔ اللہ انہیں موت نہیں دیتے۔ تین کام کون سے ہیں لکھی ہے۔ نمبر 1 دعوت و تبلیغ۔ نبیوں کا لوگوں کو دین پہنچانے کا پہلا طریقہ کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ۔ دوسرا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا۔ تیسرا جہاد و قتال۔ جہاد و قتال کتنے طریقے ہو گئے جی؟ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، جہاد و قتال۔ ہمارا موضوع صرف پہلا ہے، یہ ویسے آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ باتیں لکھوا رہا ہوں۔ ہم نے دعوت و تبلیغ پر گفتگو کرنی ہے۔ تعلیم و تعلم آپ نے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال مدارس میں لگائے، وہاں پڑھتے رہے، آپ نے پڑھا، وہ سیکھ لیا۔ تیسرا طریقہ ہے جہاد و قتال۔ جہاد و قتال کفر کے ساتھ لڑائی لڑنا، مقابلے کرنا، یا باطل فرقوں کے خلاف جد و جہد کرنا، اس کو جہاد و قتال کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو 3 طریقے ہیں، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور جہاد و قتال، ان میں فرق کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ تبلیغ، تعلیم اور جہاد میں فرق، یہ عنوان دے دیں، تبلیغ، تعلیم اور جہاد میں فرق۔ پہلا فرق، تبلیغ سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے، تبلیغ سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کو سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں۔ ایک جگہ ایک جلسے میں میں تھا، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے فاضل تھے، پی ایچ ڈی لندن تھے، اور کئی زبانوں پر ان کو عبور تھا، وہ بھی تھے۔ تو ایک ہمارے ینگ مولانا صاحب بھی تھے جو بڑی جذباتی تقریریں کرنے والی، وہ ان کا خون کا گروپ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جناب خوب مار دھاڑ کی،
تو مولانا نے علامہ خالد محمود صاحب نے ایک جملہ فرمایا ان کی تقریر سے فلاں فرقے کی وضاحت تو بڑی ہوئی کہ یہ ایسے کافر ہے، یہ ایسے کافر ہیں، انہوں نے یہ کفر کیا ہے، انہوں نے یہ کفر لکھا ہے، یہ لکھا ہے، لیکن ان کی ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے تو بڑا بےمان ہے، تو بڑا کافر ہے، تو بڑا بے غیرت ہے، تو بڑا منحوس ہے، تو بڑا کمینہ ہے، تو بڑا فلاں ہے، پھر وہ آپ کے پاس آگے بیٹھے گا، وہ آپ کی بات سنے گا؟ حالانکہ تبلیغ کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کو قریب کرو، اس کو اپنے ساتھ ملاؤ، اس کو بٹھاؤ، پیار سے اس کو سمجھاؤ، اس کو قریب کرو۔ تو تبلیغ سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے، تعلیم سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ جو آ گیا آپ کے پاس پھنس گیا، اب اس کو آپ تعلیم دیں، اسے دین سکھائیں۔ تعلیم سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور جہاد سے کفر کی یلغار کو روکا جاتا ہے۔ تبلیغ اور تعلیم میں جو چیز رکاوٹ ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنا جہاد ہے۔ میں کون پوچھ پوتر کیا ہے جی؟ ہاں، یعنی کفر کی یلغار کو روکا جانا یہ جہاد ہے۔ تبلیغ کرتے ہو، اس میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کرو، تعلیم دیتے ہو، جو رکاوٹ ہے اسے دور کرو۔ دین کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ جہاد صرف تلوار اٹھا کر کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد جہد سے ہے، جس کے معنی کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اب یہاں آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ آپ ایک بڑے اعلیٰ درجے کا جہاد کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زبانوں کی لکنتوں کو دور کر رہے ہیں، لوگوں کو قریب کرنے کے طریقے سمجھیں گے، پھر آگے جا کے کام کریں گے۔ دوسرا فرق، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا تبلیغ ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا تبلیغ ہے۔ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا کیا ہے جی؟ تبلیغ ہے۔ طلب والوں کو دین سکھانا تعلیم ہے۔ سیکھنے کے لیے تبلیغ نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تعلیم ہے۔ آپ بندے کو تو تیار چلے پہ کر کے آئیں گے کہیں سے بھی، لیکن جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر آپ اسے کہیں بھی 4 مہینے چلتا بھی رہے، قرآن بھی پڑھتا رہے، نہیں پڑھ سکے گا۔ پھر اسے ایک مدرسے میں بیٹھنا پڑے گا، درسگاہ میں آنا پڑے گا، استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا، پھر وہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ ہاں، جس میں طلب پیدا ہو جائے، چکوال سے سیکھنے کے لیے آئے ہو نا، تو طلب پیدا ہو جائے پھر اس کو سکھاؤ۔ احکامات میں رکاوٹ کو دور کرنا جہاد ہے۔ احکامات میں رکاوٹ کو دور کرنا جہاد ہے۔ تیسرا فرق، یہ سارے ہیں میرے اپنے اجتہادات، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس میں، مطلب ہے آپ کتابیں کھنگالیں گے تو آپ کو اور نئی چیزیں ملیں گی۔ یہ تو وہ ہے نا جو میری سمجھ میں آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تبلیغ سے دین پھیلتا ہے۔ تیسرا فرق، تبلیغ سے دین پھیلتا ہے، تعلیم سے دین محفوظ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغ والے پہنچے ہیں تو یہ تبلیغ ہے جو پھیل رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر وہ پہنچے نہ ہوں۔ تو تبلیغ سے دین کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے۔ تعلیم سے دین محفوظ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ہی مدرسے میں 2-3 سال لگائے، پڑھے، محنت کیا، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ ایسے آپ پورا سال پھرتے رہے بسترے اٹھا کر،
دین نہیں محفوظ ہوگا محفوظ مسجد مدرسے میں بیٹھ کر پڑھ کر۔ اب آپ علماء ہیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو پڑھ کے آئے ہیں جہاں کوئی 5 سال، کوئی 4 سال، کوئی 8 سال، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال، تو یہ دین آپ نے سینوں میں محفوظ درسگاہوں سے کیا ہے، بیٹھ کر پڑھنے سے کیا ہے۔ جہاد سے دین کفر پر غالب آتا ہے، جہاد کے ذریعے سے دین غالب آتا ہے۔ جہاد سے دین غالب آتا ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر آج تک نہیں آزاد ہوا، کیوں؟ جہاد نہیں ہے، مذاکرات ہیں، فوج بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ غور کریں، مکی زندگی 13 سال کی ہے، کل لوگ کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ 72-74 تقریباً 100 ہی کہہ لو۔ ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لائے، پہلا سال آپ نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، دوسرے سال غزوہ بدر سے جنگیں شروع ہوئی ہیں، آخری سال بھی حضور نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، حجۃ الوداع کے بعد آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، تو درمیان میں 9 سال ہیں، اور 9 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی ہیں، غزوات جن میں حضور خود جرنیل بن کر گئے ہیں، اور 73 سریہ کی جمع جس میں حضور کسی صحابی کو جرنیل بنا کے بھیجتے تھے۔ 100 جنگ لڑی ہے حضور نے 9 سالوں میں۔ اگر 100 جنگوں کو 9 پر تقسیم کر دیا جائے تو 11 نام 99، یعنی یوں سمجھو ہر سال حضور نے 9 جنگیں لڑی ہیں، 11 جنگیں لڑی ہیں۔ سال کے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12، یعنی 40 دن نہیں گزرتے تھے کہ حضور جہاد پر جاتے تھے، 40 دن نہیں گزرتے تھے حضور صحابہ کو بھیجتے تھے۔ مسجد نبوی میں حلقہ تعلیم ہے، اصحاب صفا کی درسگاہ ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، صحابہ جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے آتے ہیں، ان کو تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، لیکن دین کفر پر غالب آیا ہے تو تبلیغ سے، جہاد سے آیا ہے۔ اب اس جہاد کی برکت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 9 سال میں 9.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 2 سال میں 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے، حضرت عمر کے دور میں 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے، کل 22 لاکھ مربع میل بنی۔ حضرت عثمان کے دور میں فتوحات جو ہوئی ہیں وہ ساری جنگیں تھیں، وہ 22 لاکھ کا اضافہ ہوا، 44 لاکھ مربع میل تک صحابہ پہنچ چکے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 64,65,000 مربع میل تک اسلام پھیلا ہے۔ یہ ساری برکت جہاد کی ہے۔ کس کی ہے؟ لیکن جہاد کے شرائط ہیں، اس کے ساتھ کیا جائے تو جہاد ہے، ورنہ فساد ہے۔ تو میں چونکہ ہم نے اپنے موضوع پر بات کرنی ہے جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو اسی کی بات کروں گا، یہ تو ویسے ضمناً باتیں بتا رہا ہوں۔ چوتھا فرق، تبلیغ کے مزاج میں نرمی ہے۔ تبلیغ کے مزاج میں کیا ہے؟ نرمی۔ نرمی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی نبی فرعون جیسے بدماش کے پاس جا رہے ہیں، اور رب کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا۔ اور نرمی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے مولانا عبدالقادر آزاد تھے، بادشاہی مسجد کے امام، وہ کہتے تھے جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بھائی اللہ کے دین میں اللہ نے بڑی رحمت رکھی، منہ یوں ڈھیلا کر کے سادے لفظوں میں بات کرنا یہ قول لین ہے، سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے تبلیغ میں۔ تعلیم کے مزاج میں اعتدال ہے۔ تعلیم کے مزاج میں کیا ہے؟ اعتدال۔ وہ اعتدال کیا ہے؟ استاد مزاج سمجھتا ہے طالب العلم کا کہ یہ بچہ پیار سے پڑھے گا، مار سے پڑھے گا۔ مثلا وہ کہتا ہے استاد جی میں نے فلاں جگہ جانا، مجھے چھٹی دے۔ استاد مزاج سمجھتا ہے چھٹی دوں گا تو یہ فائدے میں ہے، جائے گا پھر آ کے خوب سے محنت کر کے سنائے گا۔ استاد سمجھتا ہے اگر چھٹی نہیں دے دی تو یہ بھاگ جائے گا، نہیں دیتا۔ تو یہ اعتدال استاد کو رکھنا چاہیے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں